ایک بڑا درخت تھا جس پر 3 فیملیاں رہتی تھیں۔ اوپر نیچے ان کے گھر تھے۔ سب سے نیچے چڑیا کی فیملی رہتی تھی، درمیان میں مینا اور اس کے 3 بچے، جبکہ سب سے اوپر کبوتری اور اس کے 2 بچے رہتے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے۔ روزانہ شام کے وقت اوپر والے فلور پر بڑے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے، جبکہ بچے درخت کے نیچے زمین پر کھیلتے کودتے تھے۔ ایک بار ان کی ہنسی مسکراتی زندگی میں اچانک سے ایک مصیبت آ پڑی۔ وہ ہوا یوں کہ سردی کا موسم تھا، روزانہ کی طرح بڑے باتیں کر رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے کہ کووں کا ایک جھنڈ بڑے درخت کے پاس آ نکلا۔ ایک بڑا اور موٹا کوا جھنڈ کے بیچ میں سے آگے بڑھا اور دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، اس درخت پر جتنے دن گزار لیے، کل سے یہاں ہم رہیں گے، تم سب اپنا بندوبست کر لو۔ چڑیا نے فوراً کہا، پاس ہی دوسرے درخت ہیں، وہاں کوئی نہیں رہتا، تم سب اپنے گھر وہاں جا کر بناؤ۔ ہاں، یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ اپنا گھر بناؤ دوسرے کا اجاڑو۔ مینا اور کبوتری نے بھی چڑیا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بڑے کڑے نے غصے سے کہا، تمہارے پاس کل شام تک کا ٹائم ہے، اپنا بندوبست کر لو ورنہ گھر تو کیا سر بھی نہیں بچے گا۔ یہ کہتے ہوئے بڑا کوا اپنے جھنڈ کے ساتھ وہاں سے اڑتا بنا۔ بچے شام سے رات ہو گئی، اجالے سے اندھیرا ہو گیا تھا، بے خبر تھے، اس لیے پرسکون ہو کر سو رہے تھے۔ لیکن والدین پریشان تھے، بڑے پریشان، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے کے لیے، اس لیے جاگ رہے تھے۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ چڑیا نے کہا، میرے تو بچے بھی چھوٹے ہیں اور گھر بناتے بناتے 1 ہفتہ لگ جائے گا، یہاں رکوں تو کووں کے ہاتھوں مریں گے، چلے گئے تو سردی کی وجہ سے مریں گے۔ مینا نے روتے ہوئے کہا، لیکن یہ کبوتری کہاں ہے؟ مینا نے سوال کیا، کہیں وہ یہ گھر اور ہمیں چھوڑ کر چلی تو نہیں گئی؟ پتہ نہیں، مگر اس کے بچے یہیں پر ہیں، چڑیا نے جواب دیا۔ اگلے دن شام کو کبوتری واپس لوٹ چکی تھی اور اس کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد ساتھ ہی کووں کا جھنڈ پھر آ نکلا۔ کبوتری اور اس کے پڑوسیوں کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ کبوتری مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہم نہ مریں گے اور نہ یہاں سے جائیں گے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم اکیلے ہیں، کمزور ہیں، تم ہم پر ظلم کرو گے اور ہمارے گھروں پر قبضہ کرو گے؟ یہ دیکھو، ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد چاروں طرف سے شاہین آ نکلے اور درخت پر آ کر بیٹھ گئے۔ کووں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت کو دور کرنے کے لیے تمام شاہینوں کا کبوتری اور اس کے پڑوسیوں نے شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے 3 دن بعد بہت مزے کی دعوت کی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملا، کسی کمزور پر ظلم نہ کریں، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں اور کمزور کی مدد کریں۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اردو کہانیوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز فوری ملتی رہیں اور آپ دیکھ سکیں۔